محبت کا جو ثبوت فراہم کیا ہے، یقیناً اس کثرت کے ساتھ جلوس میں تمام حضرات کو دیکھ کر کے یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہی جو ایمان کا ایک حصہ اور جز ہے، اور اس کا اظہار آج آپ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے فرما رہے ہیں۔ اعلان کر رہے تھے کہ تقریر کا وقت یہاں پر نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جام میں کافی سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے جلوس میں ہیں۔ ہمارے جلوس کی وجہ سے کسی کو تاخیر ہو، کوئی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، تو پھر ہمارا جلوس نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کی صبح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بہت زیادہ انتظام و انصرام فرمایا، یہاں تک کہ جو آسمانی نورانی مخلوق تھی اللہ رب العزت نے ان کو بھی خوشی منانے کا حکم فرمایا۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اور ہر سو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پوری کائنات میں منائی گئی۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر کرنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، یہ ایک بہت بڑا عظیم کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ اظہار ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ آپ نہایت نیک بخت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان جلوس کے اندر حاضر ہیں، جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے اندر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور و طریقہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنانا ہے، تاکہ جس محبت کو ہم دل کے اندر لے کر کے آج اس محبت کا اظہار جلوس کی شکل میں کر رہے ہیں، تو سال کے جو باقی 11 مہینے بچے ہیں، ان 11 مہینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چل کر کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر کے ہم کریں، تاکہ یہ جو 12 دن ہم جلوس اور محافل کے اندر حاضر ہیں، تو 11 مہینے ان محافل کا، ان جلوس کا ہمارے اوپر یہ اثر رہے کہ ہماری صبح، ہماری شام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے جو پیاری چیز ہے، سب سے جو محبوب چیز ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو قرار دیا ہے، وہ نماز ہے۔ ہماری نماز کبھی نہ چھوٹ پائے، ہمارا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہم کسی کو ستائیں نہ، ہم کسی کو پریشان نہ کریں، اور ہم بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ آج کی صبح کو تشریف لانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ پیار کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی عزت و احترام کا جو ہے وہ خیال رکھو، دوسرے کو فائدہ اور نفع پہنچانے کی بات کرو، اور دوسرے کا دل خوش کرنے کی بات کرو، ناراضگی کو چھوڑو، نفرت کو چھوڑو۔ یہی آج کے صبح تشریف لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمہ تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا رہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے لپٹ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، نہیں، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا، اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پھیلا، اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ اور حسن اخلاق، اور جو لوگوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا معاملہ فرمایا، اچھی گفتار فرمائی، اس کے صدقے کے پھیل لوگ جوک در جوک آتے رہے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوتے رہے۔ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسی ملنساری سے پیش آتے تھے، ایسی محبت سے پیش آتے تھے، ایسی عزت کے ساتھ پیش آتے تھے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ بس مختصر یہی کہ آج آپ جلوس میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں اور اس جلوس سے میں آپ حضرات کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس سے میلاد سے آپ کو میں یہی میسج دوں گا، یہی پیغام دوں گا کہ آپ کی نمازیں جو ہے وہ کبھی چھوٹنی نہیں چاہیے، آپ جماعت کا اہتمام کریں، آپ مساجد کو آباد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی جو دستور حیات ہمیں دے کر کے گئے ہیں اس کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ہے، سیاست بھی ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا معاملہ نہیں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہ گئے ہوں۔ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم اپنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر ہم چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو چھوڑ کر کے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کوئی قدر و منزلت ہماری نہیں رہے گی۔ اگر ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، امن و سکون چاہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیں ہر حال میں کرنی ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ بس میں انہی الفاظ کے اوپر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے اوپر جلوس پونچھ میں پہنچانا اور اس مرکزی جلوس میں شریک ہونا ہم سب کے لیے آج کے دن میں لازمی و ضروری ہے۔ آنے والے حضرات کو دقت اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بعد آج کے اس جلوس کے سرپرست اور قیادت و سیادت فرمانے والے عزیز مکرم حضرت مولانا قاری سید آفتاب صاحب آپ کے سامنے جلوس میں چلنے کی ساری ہدایات اور طور و طریقہ بیان کریں گے، اس کے مطابق ہی آپ نے جو ہے آگے چلنا ہے۔ صرف 2 منٹ آپ حضرات کو ملوں گا، یہ گاڑیاں نکل جائیں، 2 منٹ میں آپ حضرات سے بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ حضرات سے جو ہے اجازت چاہوں گا کیونکہ ہمیں پہنچ کا جلوس کے اندر جو ہے وہ شریک ہونا ہے۔ بس یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دل کے اندر ہے، اس محبت کا اظہار ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو صبح و شام ہے، اس کے مطابق جو ہے ہمارا وہ سارا جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں ہم عاشق رسول بن جائیں اور آقا کریم صلی